بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دیوی فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ وہ اس کے روبرو جانے کی باتیں کر رہا تھا جبکہ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی، اور یہ مقدر بے کی مہربانی تھی کہ اس نے پردہ رکھا تھا اور پارس سے کہہ رہا تھا، یہ جو انسان کا مقدر ہے یہ انسان کو بھٹکاتا زیادہ ہے اور کبھی کبھی منزل تک پہنچاتا ہے۔ پارس نے کہا، آپ دنیا جہان کے لوگوں کے اندر کی باتیں جانتے ہیں۔ آپ نے دیوی کے مارکو اور اجے اور وجے کی موت کی باتیں ایسے بتائی ہیں جیسے سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے رہے ہوں۔ آپ واضح طور سے اپنے متعلق کچھ نہیں بتاتے ہیں۔ میں آپ سے کچھ پوچھنے کی ضد بھی نہیں کروں گا۔ میں نے زندگی کے عملی میدان میں جو عرصہ گزارا ہے، اس عرصے میں بڑے بڑے پراسرار بندے دیکھے ہیں اور ایسے حیرت انگیز اور ناقابل یقین مناظر نگاہوں سے گزرے ہیں جنہیں بیان کیا جائے تو سننے والے یقین نہیں کرتے ہیں۔ آپ جو بھی ہیں میرے لیے محترم ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس محل میں جاؤں گا تو کیا دیوی میری گرفت میں آ جائے گی؟ مقدر بیگ نے کہا، دیوی کو گرفت میں لینے کے ارادے سے نہ جاؤ، وہ خود کو چھپا رہی ہے۔ تم بھی اس سے اپنی اصلیت چھپاؤ اور ظاہر نہ ہونے دو کہ اسے دیوی شی تارا کی حیثیت سے جانتے ہو۔ باقی تمہاری اپنی پلاننگ ہوا کرتی ہے، جیسا مناسب سمجھو ویسا کرتے رہو۔ پارس نے صوفے سے اٹھ کر کہا، میں نے اتنی رات تک آپ دونوں کی نیند خراب کی مگر اینجلا کی وجہ سے آنا پڑا۔ سوچا تھا کہ اس کے ذریعے دیوی کے بارے میں شاید کچھ معلوم ہو سکے گا، لیکن آپ نے تو دیوی کے بارے میں پوری کتاب کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ اچھا اب آپ آرام کریں، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ اس نے مقدر بیگ سے رخصتی مصافحہ کیا، پھر اینجلا سے مصافحہ کرتے وقت کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، ویسے میں تو کیا کوئی بھی تم سے دشمنی نہیں کر سکے گا۔ تم مقدر صاحب کی پناہ میں ہو، وش یو گڈ لک۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ دیوی نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ مقدر بیگ اپنے بستر کے سرے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی، پھر اس کے سامنے فرش پر دوزانوں ہو کر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ کوئی دیوتا ہیں، بھگوان کے اوتار ہیں۔ برادر کبیر اس قدر مکار ہے کہ اس کے سامنے میں نے کسی کی چال کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے بڑی آسانی سے میری اصلیت چھپا کر میری حفاظت بھی کی ہے اور اس مکار کو بے وقوف بھی بنایا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، جو کرتا ہے مقدر کرتا ہے۔ تم ستارہ شناس ہو، تم نے ایک نہیں کئی بار اپنا ذائچہ بنا کر علم نجوم کے ذریعے معلوم کیا ہے کہ تمہارے آگے دو ہی باتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ 10 برس تک خود کو چھپا کر رکھنے میں کامیاب رہو گی تو اپنے محبوب پارس کو اپنی مرضی کے مطابق اپنا دھرم پتی بنا لو گی، یا پھر جناب علی اسد اللہ تبریزی کی پیش گوئی کے مطابق ایک 7 برس کی بچی تمہیں بے نقاب کر کے تمہاری 10 برس کی تپسیا برباد کر دے گی اور پارس تمہیں اپنی شریک یاد بنا لے گا۔ تم اپنے دھرم سے نکل جاؤ گی۔ اسی لیے میں نے ابھی برادر کبیر سے جھوٹ بول کر اسے بھٹکا دیا ہے۔ تمہیں ستاروں کی چال کے مطابق ظاہر ہونا ہے، خواہ وہ پارس ہو یا برادر کبیر ہو، سب ہی تمہاری اصلیت جاننے کے لیے مقررہ وقت تک بھٹکتے رہیں گے۔ اب جاؤ، سو جاؤ۔ وہ دوسرے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ خیال خوانی کے ذریعے اپنی ڈمی کو دیکھا، وہ ایک کمرے میں ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ فکر اور پریشانی کے باعث اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دیوی نے اس کے دماغ کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ وہ خود بھی تھکن سے چور ہو رہی تھی، اس لیے اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سو گئی۔ پارس نے بھی اسی ہوٹل میں ایک کمرہ حاصل کیا۔ وہ اتنی رات کو محل میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ جب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ دیوی اس جزیرے کو اپنے چھپنے کی جگہ بنا رہی ہے اور آئندہ محل میں ہی قیام کرے گی تو پھر جلد بازی ضروری نہیں تھی۔ وہ نیند پوری کرنے کے بعد صبح اس محل میں جانا چاہتا تھا، لہذا وہ بھی ہوٹل کے ایک کمرے میں آ کر آرام سے سو گیا۔ دوسری صبح اسے اس محل میں جانا تھا جہاں تقریباً 250 مسلح دہشت گرد تھے۔ پھر اس کی موجودہ معلومات کے مطابق وہاں وہ دیوی بھی تھی جو خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر لیتی کہ وہاں برادر کبیر آیا ہوا ہے۔ ویسے جہاں تک دیوی کا تعلق تھا وہ اپنی آواز اور لہجہ بدل کر اسے دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن سینکڑوں دہشت گردوں کے درمیان جانے کے لیے لازمی
تھا کہ اس کے پاس ایک سلیمانی ٹوپی ہوتی جسے پہنتے ہی وہ تمام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا، اور اگر ایسی سلیمانی ٹوپی ہوتی تو پھر یہ بچوں کے لیے قصے کہانی کی بات ہو جاتی۔ بعض قارئین نے اعتراض کے طور پر کہا ہے کہ میری داستان میں بچکانہ پن آ رہا ہے، جو بات عقل تسلیم نہیں کرتی وہی بات دلچسپی پیدا کرنے کی خاطر پیش کی جاتی ہے۔ مثلا پارس ایک گولی نکل کر سایہ بن جاتا ہے اور اس کا گوشت پوست کا جسم نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، پھر اس سایہ کے اندر اس کی زندگی ہوتی ہے اور زندگی کی توانائی اور ذہانت وغیرہ سب کچھ چھپا ہوتا ہے۔ وہ سایہ جب چاہے اپنی توانائی اور ذہانت استعمال کر سکتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنکھیں گواہی مانگتی ہیں اور عقل ٹھوس دلائل کا تقاضا کرتی ہے۔ یہی عدالتوں میں بھی ہوتا ہے کہ چشمدید گواہی اور ٹھوس ثبوت لازمی ہوتے ہیں، تب حقیقت تسلیم کی جاتی ہے۔ یعنی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان صرف اسے تسلیم کرتا ہے جسے آنکھوں سے دیکھتا ہے، جسے عقل تسلیم کرتی ہے۔ لیکن قدرت کی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں وقتاً فوقتاً ایسے ناقابل فہم واقعات پیش آتے رہے ہیں جن کی توجیہات آج تک نہ پیش کی جا سکیں۔ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ یہ تو دنیا کی سب سے عظیم ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کی بات ہے، لیکن خدا وہ ہے جو مذہب کے بغیر بھی کسی کافر کو اپنے موجود ہونے کا کوئی ناقابل فہم اشارہ دے کر اس کی عقل کو سوچ سوچ کر تھک جانے پر مجبور کر دے، پھر وہ تھک ہار کر کہہ دے کہ خدا کہیں ہے۔ یا یہ جو ناقابل فہم بات ہوئی ہے یہ محض ایک اتفاق ہے۔ ابھی جس وقت قارئین یہ داستان پڑھ رہے ہیں اس وقت لندن میں ایک 10 سال کا بچہ موجود ہے جس پر آسمانی بجلی گری تھی۔ بجلی گرے اور کوئی زندہ رہے یہ ناممکن ہے، مگر وہ لڑکا زندہ ہے اور بجلی گرنے کے بعد ایک ہائی پاور کی سری بن گیا ہے۔ وہ لڑکا جسے چھو لیتا ہے اسے بجلی کا جھٹکا پہنچتا ہے، کوئی قریب آئے تو لڑکے کے جسم سے نیلی شعاعیں خارج ہونے لگتی ہیں۔ وہ ایک اسکول میں زیر تعلیم ہے، اسے دوسرے بچوں سے ذرا الگ ربڑ کی بنی ہوئی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے۔ میرے پاکستانی قارئین 1 اپریل 1995 کے روزنامہ جنگ کے آخری صفحے پر اس لڑکے کی مختصر سی روایات پڑھ سکتے ہیں، لیکن تفصیل میں ہی بیان کر سکتا ہوں کہ ماہر ڈاکٹر اور سائنسداں اس لڑکے کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ گوشت پوست کا جسم رکھتا ہے، پھر وہ آسمانی بجلی سے جل کر کوئلہ کیوں نہ بن گیا۔ اس کے جسم کا اندرونی نظام بالکل انسانی ہے، پھر وہ سری کیسے بن گیا، اس کے گوشت پوست سے بجلی کی قوت کیسے خارج ہوتی ہے کہ دوسرے جھٹکا سا محسوس کرتے ہیں۔ ابھی تو بڑی توجہ سے اس لڑکے کی اسٹڈی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر اور سائنسداں کچھ سمجھ پائیں اور وہ نہ سمجھ سکے تو 2 میں سے کوئی ایک بیان دیں گے کہ خدا کا وجود ہے جو ہم نہیں سمجھتے وہ خدا سمجھتا ہے، یا پھر ان کا بیان ہوگا کہ یہ محض اتفاق ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہی دوسری نوعیت کے ناقابل فہم واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، رونما ہوتے رہیں گے۔ جو لوگ اپنے ایمان اور روح کی گہرائیوں سے خالق حقیقی کو سمجھ نہیں پاتے، انہیں سمجھانے کے لیے ایسے ناقابل فہم واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ اگر آئندہ اس سری بن جانے والے لڑکے سے کوئی زیادتی ہوگی اور سیاست داں یا جرائم پیشہ افراد سے منفی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے تو پھر میں مداخلت کروں گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سری بن جانے والا میری داستان کا ایک حصہ بن جائے گا اور اسے بچوں کے پڑھنے کا قصہ کہنا درست نہ ہوگا۔ جب میں صومالیہ کے مسلمانوں کی بھوک پیاس، کشمیری مسلمانوں کے جہاد اور بعض اسلامی ممالک کی بے حسی بیان کرتا ہوں تو یہ بچوں کے پڑھنے کے لیے نہیں، بڑوں کے مطالعے کے لیے ہوتی ہے۔ میری یہ داستان نوجوانوں اور بوڑھوں بچوں کے پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر میں دلچسپی کا عنصر قائم نہ رکھوں اور وقفے وقفے سے چٹخارے دار مگر دلوں میں برچی کی طرح اتر جانے والی باتیں نہ کروں تو یہ محض اخباری رپورٹ ہوگی کہ دولت مند عیاش مسلمان یہودی عورتوں سے بچے پیدا کر کے انہیں اسلام کی طرف کم اور یہودیت کی طرف زیادہ لے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اخباری رپورٹ ہوگی کہ ازبکستان اور ترکمانستان جیسے اسلامی ممالک جو شمالی ایشیا میں ہیں، وہاں جمہوریہ چین کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ کیسی چالیں چل رہا ہے اور اپنا ملک کس
کس طرح ایک مہرہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر یہ تمام تفصیلات بیان کروں تو میری پیش کردہ ایک قسط بھی کوئی نہیں پڑے گا۔ میرا یہ عزم ہے کہ میں تفریحی انداز میں مسلمانوں کے ان تمام خطرات سے آگاہ کروں جو امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی طرف سے درپیش ہیں۔ مٹھائی تو یوں بھی لذیذ ہوتی ہے، پھر دکاندار اس مٹھائی پر چاندی کا ورق چڑھا کر اسے اور جاذب نظر کیوں بناتا ہے؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھیں للچائیں اور مٹھائی خریدنے آ جائیں؟ جن حضرات کو عکس کا منتقل ہونا، بندر کا آدمی بن جانا اور پارس کا سائے میں تبدیل ہو جانا پسند نہ ہو، ان سے گزارش ہے کہ ایسی باتوں کو چاندی کا ورق سمجھ کر اسے مٹھائی سے نکال دیا کریں، باقی مٹھائی کھاتے رہا کریں۔ ہاں، اگر کہیں کڑوا پن محسوس ہوگا تو اس چاندی کے ورق کی ضرورت پیش آئے گی۔ فینٹیسی اسے کہتے ہیں جو حقائق کے برعکس ہوتی ہے۔ فینٹیسی لکھنے کے لیے کتاب کا تانا بانا ایسے بنا جاتا ہے کہ ناقابل یقین باتوں پر بھی اس لیے یقین آ جاتا ہے کہ وہ بڑے دلچسپ پیرائے میں لکھی جاتی ہے۔ پڑھنے والے دلچسپی کی خاطر خود کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ بالکل فینٹیسی یا بنڈل بازی نہیں ہے۔ جب لکھنے والے نے ٹھوس دلائل اور حوالے دیے ہیں تو یہ سچ ہو سکتا ہے۔ اگر میری اس داستان کے متعلق فرض کیا جائے کہ یہ فینٹیسی یا خیالی قصہ گوئی ہے تو پھر یہ دنیا کی پہلی خیالی کہانی ہے جس میں ساری دنیا کے حقائق اور سیاسی اور معاشرتی سچائیاں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہیں، جس میں دنیا کے تمام مسلمانوں کی بے حسی، پسماندگی اور زوال پسندی کا درد و کرب ایسا بھرا ہے جیسے ایک ماں کے سینے میں ممتا بھری رہتی ہے۔ کسی بھی ماں کا کلیجہ نوچ کر پھینکا جا سکتا ہے لیکن اس کے اندر سے کوئی طاقت ممتا کا جذبہ نہیں نکال سکتی۔ اسی طرح میری داستان کے اندر سے دور جدید کی تمام سچائیوں کو کوئی طاقت نوچ کر نہیں پھینک سکتی۔ میری داستان نوجوانوں اور بوڑھوں بچوں کے لیے ہے اور اس میں بچکانا پن نہیں ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں لمبے نہیں ہوتے، اس لیے جھوٹ زیادہ دور تک نہیں چل سکتا ہے، جبکہ یہ داستان 18 برس اور 7 ماہ سے جاری ہے۔ ایک قلم کار کی تحریر میں خواہ کتنی ہی جان ہو، اس کے لکھنے کے اسٹائل میں جو خواہ کتنی ہی کشش ہو، وہ اس وقت تک اپنے قارئین کے دل و دماغ پر نقش نہیں ہوگا جب تک کہ وہ روح کی گہرائیوں میں اتر جانے والی سچائیاں بیان نہیں کرے گا۔ ذرا ان لمحات میں آپ اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کے پاس ہی مقدر بیگ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ اسے آنکھوں کی بصارت سے دیکھ رہے ہیں، کاتب تقدیر کی عطا کی ہوئی بصیرت سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقدر بیگ دشمن ہے جو بھٹکاتا ہے اور یہ مقدر بیگ دوست ہے جو گمراہی سے پھر آپ کو راستے پر لاتا ہے۔ اور وہ اس داستان میں کئی بار کہہ چکا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ صرف اچھے اعمال سے خدا کو پہچانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب اچھے اعمال سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے تو پھر خدا کو پہچاننے والے سے مقدر بیگ کبھی دشمنی کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ یہ مقدر بنانے کا نسخہ ہے جو مقدر بیگ بتا رہا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو جو ایک کے لیے درست ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے غلط ہو سکتا ہے۔ MIM والے کہتے تھے کہ مسلمانوں کو پسماندہ بنائے رکھنے، دولت مند مسلمانوں کو شراب و شباب میں ڈبونے اور دنیا میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کم کرنے کی سازشیں کرنا غلط ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے نقطہ نظر سے یہی غلط بات درست تھی اور وہ اپنی سازشوں کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں جو چالیں چل رہے تھے ان میں دیوی پیش تھی۔ مقدر بیگ نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ دوستی، امن اور بھائی چارے کے راستہ اختیار کرے، لیکن جن کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہو انہیں نیک ہدایت سمجھ میں نہیں آتی۔ دیوی نے بھی مقدر بیگ کی نیک ہدایت کو ٹال دیا تھا، اس کے باوجود وہ دیوی کی حفاظت کر رہا تھا اور پارس کو بھٹکا رہا تھا، کیونکہ کاتب تقدیر نے جو تحریر کیا تھا اس تحریر کے مطابق مقدر بیگ عمل کر رہا تھا۔ دیوی کی روپوشی ختم ہونے کے لیے جس وقت کا تعین ہو چکا تھا، اس سے پہلے مقدر بیگ اسے ظاہر ہونے اور اسے نقصان پہنچانے کے راستے پر چلنے نہ دیتا اور وہ خود ایسے راستے پر چل رہی تھی، تب بھی مقدر بیگ پارس کو گمراہ کر کے اسے تحفظ دے رہا تھا۔ دوسرے دن پارس جزیرے میں واقع اس محل پر پہنچ گیا
گیا۔ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ چھوٹا سا جزیرہ وہ دنیا کے نقشے میں ایسی جگہ ہے جس کے شمال میں ترکی اور جنوب میں افریقہ کی اسلامی ریاستیں ہیں۔ دیوی اپنی ڈمی کو سامنے رکھ کر خود وہاں رپوش رہ کر تمام اسلامی ممالک کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر سکتی تھی۔ اس جزیرے کے مشرق میں اسرائیل تھا، وہ یہودیوں کے سر پر بھی سوار رہتی۔ میری داستان کے ایسے ہی سچے اور کھرے واقعات ہوتے ہیں جنہیں پڑھنے سے دشمنان اسلام کی سازشوں کا علم ہوتا رہتا ہے۔ پارس سایہ بن کر گیا ہے تو جانے دیں، اس سائے کو چاندی کے ورق کی طرح سچائی کی مٹھاس کے ساتھ کھا لیں، یا پھر چاندی کے ورق کو اپنے ذہن سے نکال کر ایک طرف رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس صدی کے آخر تک معتبر سائنسدان یا یہ اعلان کریں کہ انسان نگاہوں سے چشمے زدن میں اوجھل ہو سکتا ہے، اور جس طرح سایہ انسان کے اندر رہتا ہے اسی طرح انسان سائے کے اندر رہ سکتا ہے۔ بہرحال دیوی اسی ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ مقدر بیگ کسی کام کا بہانہ کر کے کمرے سے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا دیوی تنہائی میں خیال خوانی کرے گی اور محل میں قید رہنے والی اپنی ڈمی کے اندر رہ کر اسے اصلی دیوی بنائے گی۔ ایسا اس لیے کرے گی کہ پچھلی رات برادر کبیر اس کمرے سے اس محل میں جانے اور دیوی پر قابو پانے کا ارادہ کر کے گیا تھا۔ اب سے پہلے وہ ایک ڈمی شیتارہ بن کر پارس اور تمام دوستوں اور دشمنوں کو فریب دیتی رہی تھی۔ آئندہ وہ دیوی بنا کر برادر کبیر اور ساری دنیا کو فریب میں مبتلا رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے پچھلی رات ڈمی کے اندر پہنچ کر معلوم کیا تھا کہ بیچاری بہت پریشان تھی، سہمی ہوئی بھی تھی۔ اسے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ یہ یاد کر کے وہ رونے بھی لگی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دونوں محافظ اجے اور وجے کمار کو مار ڈالا گیا تھا۔ پھر اس بات کا بھی رونا تھا کہ اسے پچھلی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اتنا ہی یاد آتا تھا کہ اس کا نام شیتارہ ہے، اور جتنے لوگ زیر زمین رہنے والی شیتارہ کا ذکر سن چکے ہیں وہ اسے دیوی کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کا اصل نام پربھا رانی تھا۔ وہ ایک ایسے انگریز سے شادی کرنے والی تھی جو اس کے برے وقت میں بہت کام آتا رہا تھا، لیکن دیوی اور اس کے دونوں گارڈز نے انہیں ٹریپ کیا تھا۔ اس کے موسن انگریز منگیتر کو مار کر سمندر میں پھینک دیا تھا، اور دیوی نے لانچ کے کیبن پر پربھا رانی پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنی ڈمی بنایا تھا، لیکن یہ تمام کام بڑی عجلت میں ہوا تھا، اس لیے دیوی پوری طرح اپنی تمام باتیں اور عادتیں اس کے ذہن میں نقش نہیں کر سکی تھی۔ اسی وجہ سے پربھا رانی خود کو دیوی شیتارہ سمجھنے کے باوجود یہ سوچتی رہتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کی پچھلی زندگی کیا تھی۔ دیوی کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا کہ برادر کبیر محل کی طرف گیا ہے۔ اگر پربھا رانی سے اس کا سامنا ہوگا اور وہ اپنے بھولے ہوئے ماضی کے سلسلے میں کوئی پریشانی ظاہر کرے گی تو وہ مکار برادر کبیر شبہ کرے گا، بلکہ یقین کرے گا کہ وہ اصلی دیوی نہیں ہے۔ جو اصلی ہے وہ پہلے کی طرح ڈمی شیتارہ والا ڈرامہ پلے کر رہی ہے۔ دیوی کو اس جزیرے کے موجودہ مالک باسکو ڈی وان اور اس کے اس بھائی کی فکر نہیں تھی جو پربھا رانی کے حسن و شباب کو کسی عیش قدم میں پہنچانے والا تھا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں رہ کر ہی ان بھائیوں کو چٹکی میں مسل سکتی تھی۔ وہ اپنی ڈمی کو مکمل ڈمی دیوی بنانا چاہتی تھی، لہذا اس نے صبح بیدار ہوتے ہی پھر ایک بار پربھا رانی کے خوابیدہ دماغ کو ازسر نو اپنا معمول اور تابعدار بنایا، پھر اپنی ایک ایک عادت، ایک ایک ادا، اپنے بدلتے ہوئے لہجے اور آواز کو اس کے ذہن میں نقش کیا۔ اسے پچھلی زندگی یاد دلائی کہ وہ 10 برس تک زیر زمین رہ کر ستاروں کی چال کے مطابق زمین کے اوپر آنا اور اپنی اصلیت ظاہر کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اس نے زیر زمین رہنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور مختلف بحروب میں دنیا والوں کے سامنے رہنے بھی لگی ہے، اور اپنے بھارت دیش کی برتری کے لیے امریکہ اور اسرائیل سے دوستی نبھا رہی ہے، اور دوستی کی آڑ میں انہیں بھی دھوکہ دے کر ان کے تمام خیال خوانی کرنے والوں کو اپنا معمول اور تابعدار بنا چکی ہے۔ پھر یہ بھی ذہن نشین کیا گیا کہ وہ جب ضروری سمجھتی ہے تب خیال خوانی کرتی ہے، اور اس نے اپنے دونوں محافظوں کو بچانے کے لیے اس وجہ سے خیال خوانی نہیں کی کہ اس سے پہلے ہی وہ دونوں اپاہج بنا دیے گئے تھے، اس کے کسی کام کے نہیں رہے تھے۔ وہ ٹیلی پیتھی اور آتما شکتی کو استعمال کرنے کے لیے باسکو ڈی وان کے دوسرے بھائی کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ دیوی نے اس بار اسے اپنی مکمل ڈمی بنا کر آدھے گھنٹے تک تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ برادر کبیر محل میں پہنچ چکا
چکا ہے یا نہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے محل میں رہنے والوں کے اندر پہنچنا ضروری تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ہوٹل کے ایکسچینج والے سے کہا وہ مسٹر مارکو کے پی اے سے بات کرنا چاہتی ہے، لہذا محل کے کسی فون سے رابطہ کرایا جائے۔ وہ جانتی تھی مارکو اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے، پھر بھی وہ انجان بن رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہاں نئے مالک باسکو کا نیا پی اے آیا ہوگا، لیکن اسے اسی پرانے پی اے کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب ظاہر تھا کہ وہ اپنے پرانے آقا کے بعد اب اپنے نئے مالک کا وفادار بن گیا ہے۔ اس نے پوچھا ہیلو کون ہے؟ میں 011 بول رہی ہوں۔ آج آدھی رات کے بعد نئے مال کی کھیپ ساؤتھ پورٹ پر آنے والی ہے۔ آپ نئے مال کے بارے میں بتائیں۔ مسٹر مارکو جانتے ہیں کہ کون سی چیز سمگل ہو کر آ رہی ہے؟ سوری میڈم، مسٹر مارکو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب اس جزیرے کے نئے آقا باسکو ڈی وان ہیں۔ آئندہ ان سے آپ کی ڈیلنگ ہوگی۔ میں کسی سے ملاقات کرنے اور تمام معاملہ طے کرنے کے بعد ہی اس مال سپلائی کرتی ہوں۔ پہلے اپنے آقا سے معلوم کرو کہ کیا وہ مجھ سے کاروبار جاری رکھنا چاہتا ہے، میں بعد میں فون کروں گی۔ وہ ریسیور رکھ کر پی اے کے اندر پہنچ گئی۔ وہ بھی ریسیور رکھنے کے بعد باسکو ڈی وان سے کہہ رہا تھا، سر انڈیا کی ایک لیڈی اسمگلر ہے، اس کا کوڈ نیم 01 ہے۔ آج آدھی رات کے بعد اس کا مال یہاں پہنچنے والا ہے، لیکن وہ دوسری پارٹی کو یہ مال دے دے گی کیونکہ آپ اس کے لیے نئے ہیں۔ پہلے وہ ملاقات کرتی ہے، تمام معاملات طے کرتی ہے، اس کے بعد مال سپلائی کرتی ہے۔ مجھے دہشت گردی کے ذریعے کروڑوں ڈالر مختلف ممالک سے ملتے رہتے ہیں۔ اگر اسمگلنگ کے نئے دھندے سے بھی خاصی آمدنی ہوگی تو میں تمہیں اسمگلنگ کے شعبے کا انچارج بنا دوں گا، تم خود ہی اس سے ملاقات طے کر لو۔ وہ پی اے کے ذریعے باسکو ڈی وان کی آواز سن کر اس کے اندر پہنچ گئی اور معلوم کرنے لگی کہ اس محل میں کوئی نیا مہمان آیا ہے یا دہشت گردی کے سلسلے میں کسی ملک کا نمائندہ اس سے کسی ڈیلنگ کے لیے پہنچا ہوا ہے یا نہیں۔ باسکو کے خیالات نے بتایا کہ محل میں کوئی ایسا نمائندہ یا مہمان نہیں آیا ہے۔ ویسے 1 گھنٹے کے اندر اس کا بھائی ڈی راکو وان وہاں پہنچنے والا ہے۔ ان دونوں بھائیوں باسکو ڈی وان اور ڈی راکو وان میں خوب بنتی تھی۔ ڈی راکو وان خاص طور پر دولت مند اسلامی ممالک کے عیاش حکمرانوں اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں سے رازدارانہ دوستی رکھتا تھا اور باری معاوضے پر حسین ترین عورتیں پیش کرتا تھا۔ پھر اپنے بھائی باسکو کے لیے ان ممالک کے حالات معلوم کرتا تھا۔ جس ملک کے حکمرانوں کو اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے دہشت گردوں کی ضرورت ہوتی تھی، اس ملک سے باسکو اپنے ایسے دہشت گرد اور تخریب کار بھیجتا تھا جو اس ملک کی زبان اور رسم و رواج سے واقف ہوتے تھے۔ کسی بھی ملک کی زبان اور تہذیب سے واقفیت رکھنے والے قاتل دہشت گرد وہاں جعلی پاسپورٹوں کے ذریعے رہائش اختیار کر لیں تو وہاں کے عوام اور انتظامیہ کو پتہ نہیں چلتا کہ ایسے دشمن ان کے درمیان موجود رہتے ہیں۔ پھر باسکو ڈی وان کے خیالات نے بتایا کہ اس کا بھائی ڈی راکو وان تنہا نہیں رہتا ہے، اس کے ساتھ 2 مسلح گارڈز، ایک بہت ہی تجربہ کار مشیر اور 3 عدد بہت ہی بدماش قسم کی چھٹی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں۔ وہ تینوں مختلف زبانیں جانتی ہیں اور کسی نئی حسینہ کو محبت سے یا ظلم و ستم سے قابو میں کر کے مختلف دولت مند عیاشوں تک پہنچاتی ہیں۔ دیوی کا خیال تھا کہ برادر کبیر ڈی راکو وان کو اس کے باڈی گارڈز کو یا مشیر کو ٹریپ کرے گا اور ان میں سے کسی ایک کے بحروب میں رہ کر محل کے اندر پہنچے گا۔ جب ایسی کوئی بات نہیں بنے گی تو پھر آخری حربے کے طور پر سایہ بن کر وہاں جائے گا۔ وہ دونوں بھائی نہایت خطرناک اور شفاق قاتل تھے، لیکن دیوی انہیں چیونٹی کے برابر سمجھتی تھی۔ اسے محض برادر کبیر کی طرف سے تجسس تھا کہ وہ کس طرح محل میں پہنچے گا، وہاں کیا کرے گا اور اس ڈمی دیوی تک کیسے پہنچے گا۔ اصل فکر یہی تھی کہ وہ ایک ڈمی ظاہر نہ ہونے پائے اور برادر کبیر اس کے قریب رہ کر بھی اسے اصلی دیوی سمجھتا رہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے دوبارہ پربھا رانی پر تنویمی عمل کر کے ہر اعتبار سے اسے دیوی بنا دیا تھا۔ صرف ایک کمی رہ گئی تھی کہ پربھا رانی خیال خوانی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کمی دور کرنے کے لیے اس نے 2 تدابیر کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب تک برادر کبیر اس ڈمی کے پیچھے پڑا رہتا تب تک وہ خود ڈمی کے اندر رہ کر وقتاً فوقتاً خیال خوانی کرتی رہتی۔ دوسری تدبیر یہ تھی کہ وہ جلد ہی پربھا رانی کو
ٹرانسفارمر مشین تک پہنچا کر اسے ٹیلی پیتھی بھی سکھا سکتی تھی، اور اس کے دوسرے بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والے روبوٹ راجیش، اجے کمار اور وجے کمار مارے گئے تھے۔ ان کی جگہ وہ 6 بھارتی خیال خوانی کرنے والوں کو اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ ڈی راکوبان 1 گھنٹے بعد اس محل میں اپنے حواریوں کے ساتھ آ گیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ باسکو نے اسے بتایا کہ طاہرہ قدوس پربھا رانی ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ ہے۔ وہ اس کے حسن کی ایک جھلک کسی عیاش حکمران کو دکھا کر اس کے ملک کے حالات کے مطابق دہشت گردی کی راہیں ہموار کر سکتا ہے۔ ان کی گفتگو کے دوران دیوی خیال خوانی کے ذریعے موجود تھی اور ڈی راکوبان کے حواریوں کے اندر پہنچ کر یقین کر رہی تھی کہ برادر کبیر نے ان میں سے کسی کا بحروب اختیار نہیں کیا ہے۔ اگر وہ کسی کے بیس میں ہوتا اور دیوی اس کے اندر پہنچتی تو وہ بے اختیار سانس روک لیتا یا پھر اپنی عادت کے مطابق شرارتیں کرتا، آواز بدل کر اسے کہتا، دیوی جی تمہیں محل کے جس کمرے میں قید رکھا گیا ہے میں وہ کمرہ کھلوا کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ آج تک ہماری ملاقات خیال خوانی کے ذریعے ہوتی رہی ہے، آج ہم روبرو ملیں گے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ کسی ہواری کے بیس میں نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ سایہ بن کر وہاں کسی کے اندر موجود ہے، اور یہ بات زیادہ قرینے قیاس تھی کہ وہ ڈمی دیوی کے اندر ہی ہوگا اور ابھی خاموشی سے تماشا دیکھنا چاہتا ہوگا۔ دیوی باسکو اور ڈی راکوبان سے کس طرح نمٹنے والی ہے۔ باسکو ڈی وان نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ محل کا آخری کمرہ کھول کر طاہرہ قدوس کو لایا جائے۔ وہ ماتحت حکم کی تعمیل کے لیے گئے۔ باسکو نے بھائی سے کہا، جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں طاہرہ کے دونوں باڈی گارڈز ٹیلی پیتھی جانتے تھے، میں نے انہیں مار ڈالا ہے۔ طاہرہ کے متعلق شبہ ہے کہ وہ بھی ٹیلی پیتھی جانتی ہوگی، لیکن وہ اپنے چہرے اور اپنی سنائی ہوئی روایات سے مظلوم نظر آتی ہے۔ ان مرنے والے باڈی گارڈز نے اس پر تنویمی عمل کیا تھا اور اس کی پچھلی زندگی بھلا دی تھی۔ اسے یاد نہیں ہے کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آ کر اس محل میں قیدی بن گئی ہے۔ بہرحال تم اس کے سامنے زبان سے کچھ نہ بولنا۔ ہم دونوں بھائیوں کو کسی فریب میں نہیں آنا چاہیے، بشرطے کہ وہ طاہرہ فریبی ہو۔ دیوی محل کے ڈرائنگ ہال میں آئی۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے مسلح افراد تھے۔ وہ دونوں بھائی بہت ہی آرام دہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ باسکو نے ایک کاغذ پر لکھ کر دیوی کو بتایا، یہ میرا بھائی ڈی راکوبان ہے، یہ آج شام کو تمہیں کسی ملک میں لے جائے گا۔ ڈمی نے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد کہا، یعنی یہ تمہارا دلال بھائی شام تک فون کے ذریعے مختلف ممالک کے دولت مند اراکین سے میرا سودا کرے گا، جو زیادہ بولی دے گا اس ملک میں مجھے لے جائے گا۔ ڈی راکوبان نے غصے سے کہا، اے خبردار، مجھے دلال نہ کہنا۔ ہم منشیات اسلحے اور حسین عورتوں کے ذریعے مختلف ممالک کی ریاست میں گھستے ہیں، ان ممالک کی سیاسی کمزوریاں معلوم کرتے ہیں، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ہم تمہاری جیسی بے مثال حسیناؤں کو تربیت دیتے ہیں کہ وہ کس طرح ہمارے لیے کام کرتی رہیں گی۔ ڈمی نے مسکرا کر کہا، باسکو تمہارا یہ بھائی بڑا گرم مزاج ہے، اپنی شان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے تم نے سمجھایا تھا کہ یہ میرے سامنے گونگا بنا رہے گا، میں نے اسے دلال کہا تو یہ بھڑک کر بولنے لگا۔ باسکو حیرت سے اپنی کرسی پر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، اب تو میں بھی زبان کھول رہا ہوں، میں نے تنہائی میں بھائی کو گونگا بن کر رہنے والی بات سمجھائی تھی اور تم نے محل کے آخری کمرے میں قید رہ کر سن لی، اب تم ایک کے بعد ایک کے دماغ میں جاتی رہو گی۔ وہ کہنا چاہتا تھا، اب تو اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اس کے تمام وفادار اسے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ دیوی نے اس پر غالب آ کر اپنی مرضی کے مطابق بولنے پر مجبور کیا۔ اس نے کہا، ہاں تم ایک کے بعد ایک کے دماغ میں گونجتی رہو گی، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ میرے تمام وفادار تمہاری ٹیلی پیتھی کے ذریعے مارے جائیں، لہذا میں تمام وفاداروں کو حکم دیتا ہوں کہ اب وہ گونگے بن کر نہ رہیں اور سب ہی ایک دوسرے کو مخاطب کر کے محترمہ طاہرہ قدوس دیوی کو سلام کریں اور اپنا اپنا نام بتاتے جائیں۔ باسکو کی اس بات پر اس کا بھائی ناراض کر سکتا تھا، لیکن دیوی وان کے دماغ پر قبضہ جمائے ہوئے تھا۔ وہاں جتنے مسلح وفادار تھے وہ اپنے آقا کے حکم کے مطابق یکے بعد دیگرے دیوی کو سلام کر کے اپنا اپنا نام بتانے لگے۔ دیوی کی طرح پارس کو بھی ایک ٹیلی پیتھی
جاننے والی کی ضرورت تھی، ایسے موقع پر ثانی یا باربرا اس کے پاس آتی تھیں۔ اس نے محل میں جانے سے پہلے فون کے ذریعے ثانی سے کہا تھا مجھے تمہارے ڈیڈی یعنی انکل سلیمان کی ضرورت ہے، ویسے تم بھی میرے اندر آتی جاتی رہو۔ جب ایک وفادار نے اسلام کیا اور اپنا نام بتایا تو سلمان نے برادر کبیر کے لہجے میں اس کی زبان سے کہا ویسے میں نے سلام کر کے غلطی کی ہے، مجھے نمستے یا رام رام کہنا چاہیے۔ دیوی نے اسے چونک کر دیکھا، پھر کہا اچھا تو برادر کبیر تم آ چکے ہو، ابھی میں باسکو کے دماغ کو آزاد نہیں چھوڑ سکتی، تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آؤں گی۔ گونگوں کے سامنے آ چکی ہو، کل تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر پرواز کرتی ہوئی کسی دوسرے ملک جا رہی ہو۔ میں بڑا مایوس ہو گیا تھا لیکن میری دعا قبول ہوئی اور تم ہزاروں فٹ کی بلندیوں سے پرواز کرتی ہوئی زمین کی پستی میں آ گئی ہو۔ کیا تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تمہارے مقدر میں پستی ہے اور تمہارے لیے ہی کہا گیا ہے کہ پہنچے اسی زمین پر اونچی اڑان والے؟ دیوی اور رگھو ناتھ نے باسکو اور ڈی راکوبان کے دماغوں کو ذرا ڈھیل دی ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر باسکو نے کہا کیا MIM کا سربراہ برادر کبیر یہاں موجود ہے؟ اس وفادار نے کہا ہاں میں ہوں برادر کبیر، یہ جو حسینہ تمہارے سامنے ہے اس کا اور میرا ستارہ کچھ ملتا ہے، شاید دل سے دل بھی مل جائے، اسی لیے میں اس کی حفاظت کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یوں سمجھ لو میں اس چھیل چھبیلی کا پتی بننے اور اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی تم بیس بدل کر آئے ہو، دشمنوں میں گرے ہوئے ہو اور مجھے زندہ رکھنے کی باتیں کرتے ہو؟ کیا یہاں کسی کی گن سے ایک گولی چلے گی تو تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا؟ دیوانے جان پر کھیل جاتے ہیں، اگر میں پروانے کی طرح تم پر نثار ہو جاؤں گا تو میری موت کے بعد بھی تم مجھے یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی رہو گی۔ دیوی باسکو کے دماغ پر پوری طرح حاوی ہو گئی تھی۔ اس نے برادر کبیر کی باتوں کے دوران بڑی آہستگی سے باسکو کے لباس کے اندر سے ریوالور نکالا، پھر اچانک ایک وفادار کا بیس بدلنے والے برادر کبیر پر گولی چلا دی، ایک نہیں یکے بعد دیگرے 6 گولیاں اس کے جسم میں اتار دی۔ MIM کا سربراہ پہلی بار اس کے نشانے پر آیا تھا، وہ اس کی آواز، لہجے اور بولنے کے مخصوص سٹائل سے دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ پوری طرح یقین کرنے کے بعد اس کی لاش زمین پر گرا دی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا، وہ دونوں بھائی اور ان کے وفادار گمسم سے ہو کر کبھی اس لاش کو اور کبھی دیوی کو دیکھتے رہے۔ پھر دیوی نے کہا میں نے اس یقین سے گولی ماری ہے کہ MIM کے مجاہدین اس محل کے باہر ہو سکتے ہیں اور اس کے خیال خوانی کرنے والے ابھی اس کی موت کی خبر اپنی پوری تنظیم والوں کو سنا رہے ہوں گے، وہ اس محل پر بھرپور حملہ کرنے آ سکتے ہیں لیکن میں ان کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ پھر اس نے دونوں بھائیوں کو دیکھ کر کہا تم دونوں بھی میرے دشمن ہو، میں ایک ہی وقت میں تمام دشمنوں سے نمٹنا نہیں چاہتی۔ MIM والوں کا حملہ بھرپور ہوگا، اس لیے تم دونوں میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ پھر وہ رگھو ناتھ سے بولی باسکو پر گولی چلاؤ۔ ٹھیک اسی وقت اس نے باسکو کے ذریعے ڈی راکوبان پر گولی چلائی۔ سب نے سہم کر دیکھا، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے ریوالور سے مار ڈالا تھا اور اس جزیرے پر اقتدار قائم کرنے والی کرسی خالی چھوڑ دی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔